قبلہ علی زین العابدین شاہ صاحب، حضور وہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ ہاف، جسے حتیم پاک کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ بھائی اس کے اندر جس نے نماز پڑھی گویا کعبۃ اللہ شریف کے اندر پڑھی، تو اس کی کیا تاریخ ہے؟ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تعمیر یہ شروع ہوئی تو اس وقت عہد یہ پایا کفار کے درمیان کہ ہم یہاں جو مال خرچ کریں گے یہ مال حلال ہوگا، آمیزش والا مال جو ہے وہ یہاں نہیں لگایا جائے گا۔ جس وقت اس مقام کی تعمیر کی باری آئی تو وہ مال ان کا جو مطلوبہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبہ معظمہ شریف کو بتوں سے پاک کر رہے تھے تو سرکار اندر بھی تشریف لے گئے، وہاں پاک بھی فرمایا اور وہاں پانی بھی بہایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو شبیہ تھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی، اس پر زعفران ملا، اور وہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز بھی ادا فرمائی۔ جس وقت سرکار باہر تشریف لائے تو حضرت ام المؤمنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا سرکار کے سامنے کہ اے کاش میں بھی بیت اللہ الحرام میں داخل ہوتی اور وہاں نماز ادا کرتی۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دست مبارک پکڑا اور لا حتیم میں کھڑا کیا، فرمایا یہ جہاں جس مقام پر تم کھڑی ہو یہ کعبہ معظمہ کا حصہ ہے، یہاں نماز ایسے ہی ہے جیسے تم نے بیت اللہ الحرام میں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گزارش یہاں پر میں عرض کروں آپ کے سامنے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، اگر سرکار چاہتے تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے لیے دروازہ کھولا جا سکتا تھا، اندر جا سکتی تھیں، لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے سرکار کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ جب سائل کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کو وسعت دینے کے لیے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی رعایت فرماتے ہیں اور بعد میں آنے والی امت کی بھی رعایت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے شاہ جی، واہ۔ سوال حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا یہ کہ نماز اندر پڑھنے کا موقع ملے، وہ ہو سکتا تھا، ممکن تھا، ممنوع تو نہ تھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت کے ساتھ ساری امت کے لیے یہ آسانی فرمائی کہ پہلے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں نماز ادا کروائی اور پھر ساری امت کے لیے بھی اعزاز بنا دیا کہ ساری امت میں سے جو بندہ بھی یہاں کھڑا ہو نماز ادا کرے وہ یوں ہی سمجھے جیسے میں نے بیت اللہ الحرام کے اندر پڑھی ہے۔ اور یہاں میں وہ انصار کا، مہاجرین کا جملہ کہوں گا جو صلح حدیبیہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے جس وقت آیت وضو اور تیمم نازل ہوئی تھی، اس وقت حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت صدیق سے کہا تھا کہ یہ اے صدیق تمہارے گھرانے کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کی وجہ سے امت کو کئی آسانیاں عطا فرمائی ہیں آپ کے گھر کی وجہ سے۔ میں کہوں گا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی فضیلتوں میں سے اور ان کی وجہ سے امت پر ہونے والی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ یہ سوال تو حضرت ام المؤمنین کا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کی وجہ سے ساری امت کو یہ برکت نصیب فرمائی ہے کہ آج وہاں کھڑا ہو جائے کوئی نماز پڑھے تو ام المؤمنین کے سوال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہر بندہ مومن کو ثواب وہ عطا فرمائے گا کہ جو کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھنے کا ادا ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔